قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب 1951 میں ڈپٹی کمشنر جھانگ کا چارج سنبھالا تو میں نے اپنے دفتر میں عام لوگوں کے ساتھ بغیر کسی سفارش اور رکاوٹ کے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا تاکہ ان کے مسائل سے واقف ہو سکوں۔ اس دوران بہت سے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اور انہی ملاقاتیوں میں ایک روز ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پینشن نہایت ہی معمولی لگنے کا امکان تھا۔ اسے یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا۔ لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہوں گی، کھانے پینے کا خرچ کیسے چلے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ 3 ماہ سے تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے اثار دیکھ کر رحمت الہی آپ دیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا، اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا، حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس نے فوراً کہا، آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ شارباش، یعنی خدا کے معاملے میں بشک دیوانے بنے رہو مگر جہاں حضرت محمد کا ذکر آ جائے وہاں فوراً ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر بھی میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے کہ جس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو 3 ہفتے کے بعد دوبارہ میرے پاس آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند سون و صلاۃ آدمی مشہور ہے۔ اس کے گھریلو حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری بنجر زمین کے 8 مربع تک ایسے خواہشمندوں کو طویل میعاد پر دے دیے جائیں جو انہیں آباد کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ میں نے اپنے افسر مال کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ ایسے مقبول زمین کے 8 مربع تلاش کرے جنہیں جلد از جلد زیر کاشت لانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ میرا افسر مال سمجھا شاید یہ میں اپنے کسی عزیز رشتہ دار کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آباد سی زمین ڈھونڈ نکالی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی آیا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اسے مال افسر کے حوالے کر دیا کہ وہ قبضہ وغیرہ دلوائے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں اس کی پوری مدد کرے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں تقریباً 9 برس گزر گئے اور میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ یہ خط ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا کہ اس زمین پر محنت کر کے اس نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہے اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا سا مکان بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اب چونکہ وہ ایسی خوشحالی آ چکی ہے تو اسے ایسے ان 8 مربعوں کی ضرورت باقی نہیں رہی، چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال کر رہا ہے تاکہ کسی اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک حیرت سے سکتے میں آ گیا۔ میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آ گئے۔
انہوں نے میری حالت بھانپ کر پوچھا کس سوچ میں گم ہو؟ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب صاحب کو لاہور میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دیں۔ میں نے نہایت انکساری سے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر یوں حیرانی سے بولے، تمہیں زرعی اراضی حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ جی نہیں سر، میں نے التجا کی، آخر میں فقط 2 گز زمین ہی کام آنی ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے مل ہی جاتی ہے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ میری یہ بات سن کر صدر کچھ چڑ سے گئے، کیونکہ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رسیا تھے۔ بہرحال یہ واقعہ میری زندگی کا یادگار ترین واقعات میں سے ایک ہے۔